اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسول الکریم۔ میں سید شاہ حامد حسین شتاری، صدر آل انڈیا مجلس انقلاب ملت و صدر آل انڈیا سنی علماء بورڈ، آج کے حالات پر جو اسمبلی کا بجٹ سیشن ہو رہا ہے، اقلیتوں کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ حکومت کی طرف سے روا رکھا ہے، اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ ہمارے KCR صاحب 8 سال سے حکومت کر رہے ہیں اور ہمیشہ جو ہے وعدہ جو کرتے ہیں اور معشوقہ کا وعدہ اسی طرح کا ہوتا ہے جس طرح KCR صاحب کرتے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ خصوصاً اقلیتوں کے ساتھ انہوں نے کوئی خاطر خواہ انصاف نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جو اقلیت کے نام پر ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہے صدقہ و خیرات کی طرح ان کو بانٹ دیتے ہیں۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ شہر حیدرآباد کا نام چار مینار سے موزوں ہے، شہر حیدرآباد کا نام مکہ مسجد سے موزوں ہے، شہر حیدرآباد کا نام حیدرآباد کی محبت، حیدرآباد کا طرز عمل، حیدرآباد کے اخلاق پہ منحصر ہے۔ حیدرآباد کا عثمان ساگر، حیدرآباد کا حمایت ساگر، معظم جائی مارکیٹ حیدرآباد کا طرز امتیاز ہے، لیکن افسوس کہ مکہ مسجد جو تاریخی اعتبار سے ایک مقدس مقام ہے، جہاں پر آثار قدیمہ کا محکمہ یہ کہتا ہے کہ ہم مکہ مسجد کی حفاظت کر رہے ہیں، مکہ مسجد کا حوض ناقابل قبول، مکہ مسجد کے مینار خطرے میں، مکہ مسجد کی عمارت خطرے میں، اس کی تعمیر کے لیے کام کیا جا رہا ہے، جبکہ حیدرآباد کا جو قدیم سیکریٹریٹ تھا جس کو توڑنے کی ضرورت نہیں تھی، KCR صاحب نے جو ہے اس کو چھوڑا دیا، اور اس کے بعد اس کو بنانے کا بھی جو ہے پورا انتظام ہو گیا، اور 17 فروری کو جس کا افتتاح ہونے والا تھا، لیکن مکہ مسجد کی تعمیر و آگ پاشی کا کام مکمل نہیں ہوا، اور مکہ مسجد کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس پہ کس پہ ذمہ داری ہے؟ محکمہ اقلیت بہبود اور آثار قدیمہ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں، اور خصوصاً مکہ مسجد کے جو ذمہ دار ہیں اور محتمی مکہ مسجد، ان کا بھی کام یہ ہے کہ حکومت کو بار بار توجہ دلائے، اور جو لوگ آتے ہیں اور جو قائدین آتے ہیں انہیں واقف کروائے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ بہت جلد کام ہو جانے والا ہے۔ وہ جو ہے رمضان کا مہینہ اب 40-45 دن باقی رہ گئے ہیں، میں اقلیتی محکمے سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ جلد سے جلد اس کام کو تکمیل کر دے۔ اقلیتوں سے متعلق سینٹرل گورنمنٹ ہو یا اسٹیٹ گورنمنٹ ہمیشہ اقلیتوں کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے۔ ابھی 8 سالہ دور میں چاہے BJP کا بجٹ ہو یا ہمارے KCR صاحب کا بجٹ ہو، وہ جو ہے ہمیشہ کم سے کم کیا جا رہا ہے، اور بجٹ کی رقم کا زیادہ اعلان کیا جاتا ہے، اور 40 سے 50% ہی بجٹ خرچ ہوتا ہے، 50% واپس کر دیا جاتا، اور یہ کہا جاتا کہ آپ کے نمائندے جو ہے اقلیتوں کے نمائندے پرپوزل نہیں دیے ہیں، اس بات سے وہ کام نہیں کر سکے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نمائندوں کا کام ہے، چاہے اسمبلی کے ممبران ہوں یا ممبر آف پارلیمنٹ ہے، ان کا کام یہ ہے اخلاقی اعتبار سے اسکیمات پیش کریں اور اس کو امپلیمنٹ کرائیں، لیکن
کیا کہیں اور کس سے کہیں، کس کو اپنا درد ہے، میں وہ حرف درد ہوں جس پہلو سے لوٹے درد ہے۔ اور آج کے حالات میں جو انتہائی 24 گھنٹے کا بھی واقعہ ہے، نو تعمیر شدہ سیکریٹریٹ میں آگ لگ گئی۔ آپ کی سیکورٹی کہاں ہے؟ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ سامان گراؤنڈ فلور میں ہو اور کس قدر کثیر انداز میں آگ لگی ہے، جس میں فائر انجن 11 فائر انجن 5 گھنٹے تک بجھانے کا کام کرے ہیں۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں اس کیس کو آپ CBCID کے حوالے کرے اور تحقیقات کی جائے۔ یہ کوئی سازشی کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے، ورنہ نئی عمارت جو 17 فروری کو افتتاح ہونے والی تھی اور ایک جماعت شدید مخالفت کر رہی تھی اور KCR صاحب اس سے باخبر ہے، اس کے باوجود بھی وہ اور پولیس کا محکمہ جو اس پہ متوجہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے ہر گورنر کا کام ہے وہ اسٹیٹ کے تمام لوگوں کے ساتھ انصاف کرے، لیکن گورنر کے خطبے میں اقلیتوں کی فلاح، ان کے تعلیمی، ان کے طبی اور ان کے سماجی اور ان کے معاشی نظام پر انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے اور ہم کو گورنر کے اس خطبے کی مذمت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جمہوریت میں کو زندہ رکھنا ہے تو آپ اقلیتوں کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا، ورنہ وہ جمہوریت خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو میں اہم ترین مسئلے پہ آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، 100 زون کا ایریا قدیم حیدرآباد جو نشاور اشیاء کا ایک بہت بڑا اڈا ہو گیا ہے۔ شراب نوشی کے اڈے خانگی طور سے قائم کر دیے گئے ہیں اور رات کے 12 بجے کے بعد تک بھی شراب آسانی سے ملتی ہے، اور شراب پینے کے بعد قتل کے کئی پروگرام ہو رہے ہیں، اور پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم لا اینڈ آرڈر مینٹین کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے روزانہ شہر میں 1-2 قتل ہو رہے ہیں۔ یہ پولیس کا کام ہے کہ وہ کنٹرول کرے اور روڈی شیٹروں کو پکڑے، غنڈوں کو پکڑے۔ آپ جو ہے شراب تو عام کر دی ہے، حکومت شراب کو عام کر دی، لیکن جو ہے پولیس جو ہے شراب پی کے نکلتے ہی اور گاڑی پہ بیٹھتے پکڑ لے رہی ہے اور جرمانہ کر رہی ہے۔ تو گورنمنٹ کو 2 طریقے سے فائدے ہو رہے ہیں، ایک شراب بیچنے سے، دوسرے شراب پینے والے سے فائن کر کے وصول کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ آپ شراب کے لائسنس روکیں، بجائے آپ شراب کے لائسنس پانی کی طرح تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ حکومت کے لیے بہتر نہیں ہے، اور یہ نہ لا اینڈ آرڈر کے لیے بہتر ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ شراب پہ جو ہے کہ دکانوں کو کم سے کم کرے۔ واقعی ہم شراب کی دکانیں نہیں کھولیں گے، لیکن آمدنی کی خاطر جو ہے شراب کی دکانیں کھولیں۔ بد نصیبی ہے میٹرو ٹرین کا، ہمارے KCR صاحب جو ہے بڑے زبردست فیصلے کرتے ہیں اور امیڈیٹ صرف پرانے شہر کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میٹرو ٹرین کی اسکیم پرانے شہر میں ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوئی، نہ ہمارے قائدین چاہتے ہیں، نہ یہ ہمارے منسٹر چاہتے ہیں، نہ ہمارے چیف منسٹر چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بد نصیبی ہے کہ ہمارے نمائندوں کا کام یہ ہے کہ کئی تنظیمیں احتجاج کرتی رہی ہیں، اور اگر حکومت میٹرو ٹرین پر توجہ نہیں کرتی، پرانے شہر میں آغاز نہیں کرتی ہے، تو یقین کیجئے ہم کو احتجاج کرنا پڑے گا، اور ہماری جماعت کی طرف سے ہم احتجاج کریں گے اور ان کا گھیراؤ کریں گے جو لوگ میٹرو ٹرین کی مخالفت کرتے رہے اور آج جو ہے میٹرو ٹرین کے آغاز کے لیے جو ہے آگے آپ پیش ہو رہے ہیں۔ ان کے رول اور ان کی حیثیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس پہ میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ جمہوریت جبھی برقرار رہ سکتی ہے کہ اگر آپ آزادی قانون کے حساب دستور ہند نے
آزادی تقریر، آزادی تحریر، آزاد خیالی کا جو ہے بھروسہ دلایا اور وعدہ کیا، آج جو ہے اس کو پامال کیا جا رہا ہے، صحافیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور 2 سال تک انہیں قید و بند کی زندگی گزاری اس لیے کہ وہ حق کی بات پیش کر رہے ہیں اور حکومت اسے سننا نہیں چاہتی، اور اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے تو کوئی مطالبہ سننا نہیں چاہتی۔ یہ ڈکٹیٹر نہیں ہے اور نہ یہ انگریزوں کی حکومت ہے، یہ جمہوری ملک ہے۔ یہاں پر آپ کو انصاف کرنا پڑے گا۔ آپ اپنی ان کمزوریوں کو جو حکومت کی ہے اگر وہ مطلع کرتے ہیں تو اس کو دور کرنا ہے تاکہ وہ جو ہے کامیاب ہو سکے کہ ہمارا وقف بورڈ بڑا سنہری وقف بورڈ ہے تلنگانے کا۔ ہم لوگ 1 مہینہ پہلے ہم جو ہے چیئرمین صاحب سے نمائندگی کرے تھے کہ آپ جوائنٹ میٹنگ کریجئے، یہ ہمارے 7 پوائنٹس ہیں اور اس 7 پوائنٹ پہ گفتگو کریں گے، اور یہ پورے جو ہے یہ مطالبہ نہیں ہے، وقف بورڈ کی ذمہ داری ہے۔ ہم 2 ایمبولنس کا مطالبہ کر رہے ہیں جو میت کو لے جانے کے لیے سہولت کا باعث ہو، لیکن آج تک ہمارے وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب نہ میٹنگ کیے اور نہ ہم کو مدعو کیا۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ ہم یہ پہلے سے مطالبہ کر رہے ہیں کم سے کم 20 ایکڑ زمین قبرستان کے لیے دی جائے، لیکن بہت افسوس کی بات ہے جو قبرستان کے لیے سلیم صاحب نے 10 ایکڑ زمین پاڑی شریف کے قریب بورڈ لگا کے اعلان کیا تھا کہ میں 10 ایکڑ زمین جو قبرستان کے لیے دیا جا رہا ہوں، سلیم صاحب کے روانہ ہونے کے بعد وہ بورڈ بھی نکال کے پھینک دیا گیا اور فروٹ مارکیٹ کو قبرستان کی جگہ الاٹ کر دی گئی۔ ہم حکومت چاہتے ہیں چیئرمین صاحب سے کہ آپ جو ہے قبرستان کے لیے وہ نو آبجیکشن حاصل کریں اور وہ 10 ایکڑ زمین آپ جو فروٹ مارکیٹ کو دیے ہوں برخاست کریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ نو آبجیکشن اور قبرستان کی باؤنڈری بنائیں۔ اور آج شدید ضرورت ہے، میں تمام نوجوانوں سے اور ملت اسلامیہ کے بحیخواہوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ قائدین پہ بھروسہ مت کریں۔ یہ قائدین جو ہے آپ کی خدمت نہیں کرنے والے ہیں، یہ اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں چاہتے ہیں ان کی اولاد اور ان کے اپنے قریب ترین لوگ کروڑ پتی ہو جائے، اور ہمارے قائدین کی تمنا یہ ہے کہ ہم ارب پتی کھرب پتی ہو کے اڈانی کی جگہ لے لیں۔ ہو سکتا ہے کہ اڈانی کی جگہ انہیں مل جائے، لیکن کل خبر میں ان کو تنہا رہنا ہے۔ خدا حافظ۔